ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہوتے ہی مسلمانوں کے ذہن میں قربانی کی وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے دی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں مسلمان اس داستان کی یاد میں عقیدت و احترام کے ساتھ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اہل اسلام مختلف انداز سے اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اجتماعی قربانی میں حصہ ملا کر اس سنت کی ادائیگی کرتی ہے۔ اجتماعی قربانی میں حصہ ملانے والے بہت سے افراد جانوروں کی خریداری، گوشت کی کٹائی اور حصے کی تقسیم کے حوالے سے انسیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے اجتماعی قربانی ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ اجتماعی قربانی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی قربانی کے تمام انتظامات سنبھالتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ اولاً تمام شرعی، قانونی اور تنظیمی اصولوں کے مطابق قربانی کے حصوں کی بکنگ کرتا ہے۔ پھر اس ڈپارٹمنٹ کے تحت ماہر اور تجربہ کار افراد مویشی منڈی جا کر شرعی اصولوں کے مطابق جانوروں کی خریداری کرتے ہیں۔ جانوروں کی دیکھ بھال، حفاظتی انتظامات اور شرعی اصولوں کے مطابق ذبح کے بعد الگ الگ حصے بنا کر گوشت کی تقسیم وغیرہ، یہ تمام تر معاملات اسی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ ان تمام ذمہ داریوں کو صحیح انداز سے پورا کرنے کے لیے 6 سب ڈپارٹمنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اجتماعی قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت اور کسائی سے ڈیلنگ کرتے وقت تمام تر معاملات کی پراپر ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے، جس میں جانور کی عمر، اس کی جنس، ریٹ اور دیکھ بھال کی ذمہ داری وغیرہ تمام تر ضروری تفصیل ذکر ہوتی ہے، اور اس پر دونوں طرف کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ یہ سب کرنے کا مقصد بعد میں کسی بھی قسم کی بد عہدی اور بد مزگی سے بچنا ہوتا ہے، تاکہ یہ اجتماعی قربانی کا تمام کام اسموتھلی پروسیس ہو سکے۔ دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی قربانی کا اہتمام پاکستان اور دنیا بھر کے مختلف ممالک میں کیا جاتا ہے۔ ان تمام اجتماعی قربانیوں کی مانیٹرنگ اور شرعی اصولوں پر عمل کی یقین دہانی اجتماعی قربانی ڈپارٹمنٹ کی ہی ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے مسلمانوں کی ایک غیر معمولی تعداد دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی اجتماعی قربانی میں حصہ ملاتی ہے۔ اوورسیز سے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد شریک ہونے کی وجہ سے دعوت اسلامی کا اجتماعی قربانی ڈپارٹمنٹ تمام تر معاملات اور گوشت مسلمانوں تک پہنچانے میں تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ میرا نام محمد عاقب جاوید ہے اور میں ایز اے شرعی ایڈوائزر پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی، جو گورنمنٹ کی نان پروفٹ سروس پرووائڈ کر رہی ہے، یہاں پر ایز اے شرعی ایڈوائزر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اور یہ پنجاب ایگریکلچر میٹ کمپنی جو سا ہے مختلف عالمی سٹینڈرڈ سے بھی سرٹیفائی ہے، اور لوکل سٹینڈرڈ جو سے ہے پاکستان کے PHDA پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی، اسی طرح پنیک سے، اسی طرح دیگر اداروں سے یہ سرٹیفائیڈ ہے۔ عید قربان پر یہاں پر بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور بڑی تنظیمیں اور بڑے فاؤنڈیشنیں یہاں پر آ کر قربانی کرواتی ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام دعوت اسلامی کا بھی ہے، اور دعوت اسلامی اوورسیز کے جو افراد ہوتے ہیں، دیگر ممالک کے لوگ اپنی فرائض قربانی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ یہاں پر دعوت اسلامی پوری اینیمل کو شریعت کمپلائنس پر جانچ پڑتال کرتے ہوئے قربانی کے اہل جانوروں کو یہاں پر ذبح کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو اوورسیز دعوت اسلامی اپنے شریعہ، ان کے مفتیان اکرام اور جو دارالفتہ اہل سنت کے لوگ ہیں، باقاعدہ آ کر ایک مرتبہ چیک کرتے ہیں، اور اس کی چیک اینڈ بیلنس کا بڑا اچھا سسٹم ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی کے جس کو اہل کروایا جائے اس جانور کو یہ پاس کرتے ہیں۔ اوورسیز اجتماعی قربانی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سن 2000 میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت چونکہ تعداد بہت کم تھی، لہٰذا مینولی تمام ڈیٹا لے کر شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانیاں کروا دی جاتی تھیں۔ پھر سال با سال اس کے اندر الحمدللہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور شرکاء کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ سن 2008 کے اندر یہ تعداد سینکڑوں سے ہزاروں کی طرف بڑھ گئی، اور سن 2011 میں
الحمدللہ یہ تعداد جب ہزاروں میں گئی تو الحمدللہ اس نظام کو پراپر ڈاکومنٹیشن اور ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے مینیج کیا گیا جس کو QMS کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے اوورسیز قربانی کی بکنگ کا ڈیٹا لیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کن کن شہروں میں یہ قربانیاں کی جائیں گی۔ نہ صرف یہ بلکہ جیسے جیسے قربانی ہوتی جاتی ہے، قربانی کے فوراً بعد اس کے لیے ایک میسج کا سلسلہ بھی ہوتا ہے جو کہ تمام شرکاء کو یہ دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کی قربانی شرعی تقاضوں کے مطابق الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ اوورسیز قربانی کے جانور الحمدللہ جہاں پر آٹومیٹک سلاٹر ہاؤس اویلیبل ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کے ذریعے سے قربانیوں کا سلسلہ کیا جاتا ہے، لیکن جہاں یہ سہولت میسر نہیں تو وہاں پر مینول سلاٹر ہاؤس قائم کیا جاتا ہے اور اس کے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں الحمدللہ اس کو پورا کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہاں پر قربانیوں کا سلسلہ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ایئر اوورسیز قربانی کے تحت 21,000 سے زائد گائے کے حصے بک کیے گئے اور 3,000 سے زائد بکرے بک کیے گئے۔ الحمدللہ یہ قربانیاں ملک و بیرون ملک میں کی گئیں۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں ہی تقریباً 40 سے زائد شہروں میں الحمدللہ یہ قربانیاں کی گئیں اور یہ گوشت مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ پاکستان کے جن شہروں میں یہ قربانیاں کی گئیں ان میں سے کچھ نام یہ ہیں: ساہیوال، اوکاڑا، سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، KP کے کشمیر، بلوچستان کے متعدد شہروں میں یہ قربانیاں الحمدللہ عز و جل کی گئیں۔ الحمدللہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کی جو طرف سے جو قربانی ہو رہی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھا کوپریٹ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت بڑے اچھے انداز سے ادھر قربانیاں ہو رہی ہیں اور جو باہر کے اسلامی بھائیوں کی ادھر قربانیاں ہو رہی ہیں نا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظام ہے، اچھے انداز میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے یہ قربانیاں زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائیں تاکہ ایسے شہر کہ جہاں پر مسلمانوں کو گوشت میسر نہیں ہوتا وہاں پر بھی مسلمانوں تک گوشت پہنچایا جا سکے۔ آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس کمپین کو مزید آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ بقرعید کا گوشت جو دعوت اسلامی کی طرف سے مجھے ملا اور اچھی طرح سے انہوں نے میرے ساتھ تعاون کی ہے اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اور پاک ان کو بہت زیادہ ہمت اور طاقت دے کہ ہمارے ساتھ ایسے ملتے رہیں۔ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے بڑا اچھا سلیٹر ہاؤس میں انتظام کیا گیا ہے اور گوشت جو ہے بڑے احسن طریقے سے صحیح دے رہے ہیں۔ اجتماعی قربانی کے اہم فریضے کی درست ادائیگی اور لوگوں کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ذمہ داران کو متعلقہ شرعی مسائل سکھانے کے ساتھ ساتھ ضروری ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں۔ اوورسیز کے مسلمانوں کا حصہ بک کرتے وقت ان کے ایڈریس، علاقے، شہر اور ملک وغیرہ کی تمام تر ضروری معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد رسید کی صورت میں ان کے حصے کو کنفرم کر دیا جاتا ہے۔ حصے کی بکنگ کے وقت دی گئی معلومات کی روشنی میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ حصے دار کی لوکیشن اور جس جگہ قربانی کی جا رہی ہے دونوں مقامات پر عید کا دن ہو۔ اوورسیز سے اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والوں کو یہ سہولت فراہم کی جاتی ہے کہ ان کے حصے کا گوشت ان کے بتائے گئے ایڈریس تک پہنچا دیا جاتا ہے یا ان کی رضامندی سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام انتظامات کا مقصد اسلامی تعلیمات کے مطابق اس فریضے کی ادائیگی اور اجتماعی قربانی میں حصہ لینے والے مسلمانوں کو قلبی اطمینان فراہم کرنا ہے۔ اگر آپ بھی پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی اجتماعی قربانی میں حصہ ملا کر اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی قربانی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقہ کار کو فالو کیجیے۔